السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو گاشہ اسلامک میڈیا میں دل کی اتھا گرہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ہمارے استاذ محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری مجاہد الحق صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، تو میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دیکھیں، قبولیت اور عدم قبولیت کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ نماز کس کی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیسی نماز پڑھیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر کتابت وحی کا کام ہوتا رہا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں حدیث کو لکھا جاتا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے 94 سال بعد سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح درجے کی حدیث ہے اور پورے صفحے کی حدیث ہے۔ 10 لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگو آؤ، میں تمہیں وہ نماز سکھلاتا ہوں، دکھاتا ہوں پڑھ کر جو مدینہ منورہ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اب سنن نبی داؤد کے اندر پورے ایک صفحے کی حدیث ہے، لمبی۔ اب اس کے اندر رفع دین بھی ہے، اس کے اندر فاتحہ بھی ہے، اس کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنا بھی ہے، آخری تشہد میں پاؤں نکال کر بیٹھنا، زمین پر اپنے جو سرین کو رکھنا پاؤں نکال کے، یہ ساری چیزیں ہیں جو اہل الحدیث کرتے ہیں۔ اور 10 صحابہ نے آخر میں یہی کہا کہ یہ ایسی نماز ہے جس طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور صحیح درجے کی بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لوگوں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے کہ نماز نہیں ہوتی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، مشکات کے اندر کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، تو آپ پر قرات بھاری ہو گئی، تھوڑا سا مشکل ہو گیا، پیچھے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی، تو تھوڑا سا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم پیچھے قرات کرتے ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم فاتحہ کے علاوہ کوئی چیز نہ پڑھا کرو۔ اب یہ صحیح درجے کی واضح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب تم نماز میں آؤ تو فاتحہ امام پڑھ چکا ہو تو تم امام کے پیچھے آ کے ملو تو اقرا بہا فی نفسی کا، اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ اگر تم نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھو گے، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، خداج عربی کے اندر اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو نامکمل بچہ ہو، کچا بچہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو عربی کے اندر خداج کہتے ہیں۔ وہ نماز ناقص ہوتی ہے، اس میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو کیوں ہم ناقص نماز پڑھیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل جو اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا یہ آیت فٹ کی، سورہ اعراف کی آخری آیت کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کرو۔ تو احباب ذیوقار، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی، نماز جا کے مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ اب کہاں کا مسئلہ کہاں فٹنگ کی جا رہی ہے، صرف اپنے مذاہب کو، اپنے مکاتب کو بچانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بعض متعصبین نے یہاں تک لکھ دیا کہ جو نماز کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ان کے منہ میں آگ کے انگارے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم ان کے حق میں ہدایت کر سکتے ہیں۔ بد دعا کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دین حق آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاتحہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے، اس کے بغیر نماز جو ہے نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔